بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق تصوری اور تصدیقی دلالت سے متعلق ہے۔ تصوری دلالت کیا ہوتی ہے اور تصدیقی دلالت کیا ہوتی ہے؟ تصوری دلالت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، آج اس سبق میں جانیں گے اور انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم تصدیقی دلالت کی جانب بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں متن کی جانب۔ المدلول اللغوی والمدلول التصدیقی۔ قلنا سابقا ان دلالة اللفظ على المعنى هي ان يؤدي تصور اللفظ الى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا، وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد بسبب علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية۔ عبارت ہم نے قرأت کر لی، آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دلالت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم پہلے بھی دلالت پر بحث کر چکے ہیں، آج جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کی اقسام کا بیان شروع کر رہے ہیں، تو لہٰذا دلالت کا مفہوم ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں کہ لفظ کے تصور سے معنی کا تصور ذہن میں آئے، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ جب لفظ کی سماعت کرتے ہیں، لفظ آپ کے کانوں میں ٹکراتے ہیں، آپ مثلا میرے الفاظ ابھی سن رہے ہیں، مثلا میں لفظ بولتا ہوں پاکستان، یا یہی جو الفاظ میں ابھی بول رہا ہوں، آپ کی سماعتوں سے جو لفظ ٹکرا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ان کے معانی آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی سٹیج جو دلالت کی ہے وہ یہی ہے کہ لفظ کی سماعت سے معنی کا جو تصور آتا ہے، آپ کے ذہن میں معانی کا جو تصور آ رہا ہے میرے ان الفاظ سے، اسی کو کہتے ہیں دلالت۔ لفظ ہوتا ہے دال اور معنی ہوتا ہے مدلول۔ جو نیا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مدلول کلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مدلول جو ابتدائی سٹیجز کا ہوتا ہے تصوری، ایک وہ جو پیش رفتہ اور آگے کی سٹیجز مدلول کی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے مدلول تصدیقی۔ پس مدلول کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور ایک کیا ہے، پیش رفتہ مرحلہ ہے، جس کو مدلول تصدیقی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ ابتدائی مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں لفظ کے سننے سے کوئی بھی معنی جو اس لفظ سے نکلتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ معنی لغوی ہوتا ہے، معنی وضعی ہوتا ہے، یعنی آپ لفظ کو کہیں سے بھی سنیں گے تو وہ معنی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اگر ایک طوطا بولے گا، وہ لفظ بول رہا ہے، میاں مٹھو بول رہا ہے، تو بھی آپ کے ذہن میں ایک معنی آ رہا ہے۔ یہی کہ وہ لفظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے، کہیں سے بھی آئے،
فرق نہیں کرتا، ایک غیبی آواز آئے مثلا، یا آپ نے ویسے ہی آپ کے ذہن میں کسی کی آواز آئے جو یہ لفظ بول رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، وہ کیوں بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، لیکن یہی کہ آپ کے سماعتوں کی نظر ایک لفظ ہوتا ہے، اسی سے جو معنی تصور میں آتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے معنی کی، جسے مدلول تصوری کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے معنی استعمالی یا معنی ارادی، یعنی جو معنی متکلم کی مراد ہے، جو معنی متکلم نے اپنے ارادے سے قصد کیا ہے، جس معنی میں اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ معنی کیا ہے؟ تصدیقی معنی ہے، جس کا منشا کیا ہے؟ ارادہ نفس متکلم ہے، جس کا منشا ارادہ نفس متکلم ہے۔ انشاءاللہ آگے والے اسباق میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دلالت تصوری کے حوالے سے کچھ وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ دلالت تصوری جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا کہ لفظ کے کانوں میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظ آپ کے کانوں میں ٹکراتے ہیں تو یہ دلالت خود بخود ان الفاظ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا میاں مٹھو کی باتیں ہیں، میاں مٹھو سے آپ کوئی باتیں سنتے ہیں، وہ اس کو کچھ باتیں یاد دلائی ہوئی ہیں، آپ اس کے الفاظ جو وہ بول رہا ہے وہ اس کو تو معنی کا نہیں پتا، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن وہ بول رہا ہے، آپ کو اس کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ جو ہی سنائی دیتی ہیں تو یہی جو سنائی دیتی ہیں یہی کیا ہے؟ اسی سے آپ کے ذہن میں جو معنی آتے ہیں، یہ دلالت تصوری ہے، یہ معنی تصوریہ ہے۔ اسی طرح نیند میں کوئی شخص باتیں کر رہا ہے اور آپ کو اس کی باتیں صاف سنائی دے رہی ہیں، تو اس میں بھی اس کا ارادہ حاکم نہیں ہے، یعنی اس میں بھی اس کا ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ جو متکلم نیند میں باتیں کر رہا ہے وہ تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس کے باوجود کیونکہ آپ کے اس کے الفاظ آپ کے کانوں تک ٹکرا رہے ہیں، یہی کہ اس کے الفاظ آپ کے کانوں تک ٹکرا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ معنی مثلا آپ کی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی جو متکلم بول رہا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان معانی کو منتقل کرنے کا۔ یا مثلا ایک پاگل شخص ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو آپ کیا ہے اس کی زبان سے کچھ الفاظ سنتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے نکلے ہوئے الفاظ کوئی عقل مند انسان کے الفاظ نہیں ہے کہ آپ اس کو مثلاً کہیں کہ یہ الفاظ جو ہے اس کی مراد ہیں، یا وہ واقعاً کوئی بات جو کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ ہے، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے چونکہ وہ الفاظ منہ سے بول رہا ہے اور وہ الفاظ بھی مستعمل الفاظ ہیں، تو کیا ہے اس کے الفاظ سے نکلی ہوئی جو دلالت ہے وہ بھی دلالت کیا بنے گی؟ دلالت تصوریہ بنے گی۔ پس ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دلالت تصوریہ ہر ذو معنی لفظ کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی لفظ جو ذو معنی ہے وہ آپ کی سماعتوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو دلالت تصوریہ موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلالت لغوی ہوتی ہے، یعنی اس کا منشا، اس کا منبع، اس کا ماخذ وضع ہوتا ہے، یعنی خود الفاظ کی جو سببیت ہے، کیونکہ الفاظ اور معنی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق کب جڑتا ہے؟ یہ تعلق اس وقت جڑتا ہے کہ جب ان لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے یا اقتران مقرر کے نتیجے میں یہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ پس وضع کا جو تعلق ہے وہ قائم ہوتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان، لہٰذا جو ہی آپ لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں معنی آتا ہے، یہی منشا بنتا ہے دلالت تصوریہ کا۔ پس دلالت تصوریہ لغوی دلالت ہوتی ہے،
یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا منشا، اس کا منبع، اس کا ماخذ وضع ہوتا ہے، اس کا منبع استعمال یا ارادہ استعمالی نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کے مزید جو ہے وہ دلالت تصدیقی میں جب اس کے نکات کی وضاحت کریں گے تو پھر تعرف الاشیاء بازدادہا کے تحت اس کو مزید سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ المدلول اللغوی والمدلول التصدیقی، لغوی مدلول اور تصدیقی مدلول۔ لغوی یعنی جو زبان سے نکلتا ہے، جو وضع سے نکلتا ہے، اور تصدیقی مدلول جس کا منشا ارادہ متکلم ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کے اس کی وضاحت کریں گے۔ قلنا سابقا، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان دلالت اللفظ علی المعنی ہی ان یؤدی تصور اللفظ الی تصور المعنی۔ لفظ کی معنی پر دلالت سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا تصور منجر ہو، باعث بنے، مؤدی ہو، نتیجہ دے، کس کا؟ معنی کے تصور کا۔ لفظ کا تصور آپ کے ذہن میں آئے تو معنی کا تصور ذہن میں آ جائے، اسی کو کہتے ہیں دلالت۔ ابھی میں الفاظ بول رہا ہوں، آپ کے ذہن میں معانی آ رہے ہیں، یہی دلالت ہے۔ وَيُسَمَّى اللَّفْظُ دَالًا، لفظ کو دال کہا جاتا ہے، اور وَالْمَعْنَى الَّذِي نَتَصَوَّرُهُ عِنْدَ سِمَاعِ اللَّفْظِ مَدْلُولًا، اور جو معنی ہمارے تصورات میں آتا ہے، ہمارے خواطر میں، ہمارے خاطرات میں آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہا جاتا ہے۔ عند سماع اللفظ، جب لفظ سنتے ہیں تو جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو مدلول کہا جاتا ہے۔ میں اصول فقہ کا لفظ بولتا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک علم آتا ہے، وہ علم مدلول ہے، یہ لفظ اصول الفقہ دال ہے۔ میں قرآن کا لفظ بولتا ہوں، آپ کے ذہن میں معنی آتا ہے، یہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ دال ہے، اور اصل مدلول وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مدلول۔ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ لُغَوِيَّةٌ، یہ جو دلالت تصوری ہے یہ کیا ہے؟ لغوی ہوتی ہے۔ یہ دلالت تصوری کیا ہوتی ہے؟ لغوی ہوتی ہے، یعنی اس کا منشا لغت ہے۔ وَنَقْصُدُ بِذَلِكَ، یعنی لغوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بِذَلِكَ، یعنی لغوی ہونے سے مراد یہ ہے کہ أَنَّهَا تَنْشَأُ عَنْ طَرِيقِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى، یہ پیدا ہوتی ہے، یہ نشأت لیتی ہے، یہ پھوٹتی ہے لفظ کی معنی کے لیے وضع سے، یعنی لفظ کو کیونکہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ دلالت پیدا ہوئی ہے۔ لأن الوضع يوجد بسبب علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، کیونکہ وضع وجود میں آتی ہے، وضع لفظ ایجاد ہوتی ہے، کیسے؟ اس علاقے کی وجہ سے، اس تعلق اور اس ناطے کی وجہ سے جو سببیت کا تعلق ہے، اور یہ سببیت کا تعلق لفظ کے تصور اور معنی کے تصور کے درمیان قائم ہوا ہے۔ اور ہم نے اس کا منشا بتایا تھا کہ یا اقتران مقرر یا اقتران مؤثر کے نتیجے میں یہ سببیت ایجاد ہوتی ہے، اور اس سببیت کی وجہ سے وضع وجود میں آتی ہے۔ پس وضع جو ہے وہ خود ایک معلول ہے، کس کا؟ اس علاقے کا جو سببیت کا علاقہ ہے، سببیت کا تعلق ہے لفظ اور معنی کے درمیان۔ البتہ خود وضع بھی اس علاقے کو وجود میں لاتی ہے، جیسا کہ ہم نے اسماء کے بارے میں اور جو اعلام تھے اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مثلا ایک ملک ہے، اس کا نام پاکستان رکھ دیا گیا، یہی ملک کا جو نام وضع کیا گیا ہے یہی علاقے سببیت کو ایجاد کر دیتی ہے، کہ اس کے بعد سے ہم جو ہی یہ جو ہے وہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ معنی آ جاتا ہے۔ وعلى اساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، اور اس تعلق کی بنیاد پر وہ دلالت لغوی وجود میں آ جاتی ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر۔ کون سا تعلق؟ یہی جو علاقہ سببیت ہے لفظ اور معنی کے درمیان، اس تعلق کی بنیاد پہ دلالت لغوی وجود میں آتی ہے۔ وَمَدْلُولُهَا هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِلْلَفْظِ،
اور اسی وجہ سے اس کا جو مدلول ہے وہ بھی وہی لغوی معنی ہے جو لفظ کا ہے. لفظ کے اندر جو لغوی معنی چھپا ہے وہی ہے. اسد کا لغوی معنی شیر ہے. آپ شیر کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی شیر ہی آئے گا، کوئی اور معنی نہیں آئے گا. وَلَا تَنْفَكُّ هَذِهِ الدَّلَالَةُ عَنِ اللَّفْظِ مَهْمَا سَمِعْنَاهُ وَمِنْ أَيِّ مَصْدَرٍ كَانَ. یہ دلالت لفظ سے جدا نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی سنیں، مہما سمعنا، جو کچھ بھی ہم سنیں، اگر وہ لفظ مفہوم رکھتا ہے تو لفظ سے یہ دلالت جدا نہیں ہو سکتی. وَمِنْ أَيِّ مَصْدَرٍ كَانَ، اور جس ماخذ سے بھی سنیں، اس کا منبع جو بھی ہو، طوطے کی آواز ہو، ایک سوتے شخص کی آواز ہو، کہیں سے بھی آپ سنیں گے تو آپ کو یہ دلالت ضرور حاصل ہوگی. فَجُمْلَةُ الْحَقُّ مُنْتَصِرٌ إِذَا سَمِعْنَاهَا انتقل ذهننا فوراً إلى مدلولها اللغوي. ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں کہ حق منتصر ہے، حق کامیاب ہے، حق فتح یاب ہے، تو جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے فوراً اس کے مدلول لغوی کی طرف. چاہے سواء سمعناها من متحدث واع او من نائم فی حالت عدم وعی. چاہے تو ہم اس جملے کو ایک ایسے متکلم سے سنیں جو باشعور ہے، با ارادہ ہے، واعی ہے یعنی فہم و فراست کے ساتھ بول رہا ہے، یا ایک ایسے آدمی سے جو غفلت میں بول رہا ہے. من نائم، مثلا نائم ہے، سو رہا ہے، فی حالت عدم وعی ہے، اسے اپنے بولنے کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے، کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے، سونے میں بولنے کی عادت ہے تو وہ بول رہا ہے. کوئی فرق نہیں کرتا، آپ کے کانوں میں جو ہی یہ جملہ ٹکرائے گا تو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا. وَحَتَّى لَوْ سَمِعْنَاهَا نَتِيجَةً لِاحْتِكَاكِ حَجَرَيْن، حتیٰ کہ اگر ہم جو ہے ان الفاظ کو سنیں، کہاں سے سنیں؟ دو پتھروں کے احتکاک اور آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں. دو پتھر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، وہاں سے کچھ آوازیں نکل رہی ہیں، وہاں سے بھی آپ سنیں گے تب بھی آپ کے ذہن میں معنی آ جائیں گے. فَنَتَصَوَّرُ مَعْنَى كَلِمَةِ الْحَقِّ وَنَتَصَوَّرُ مَعْنَى كَلِمَةِ مُنْتَصِرٍ. ہمیں حق کا جو معنی ہے، لفظ ہے، اس کا کلمہ ہمارے ذہن میں، اس کا معنی ہمارے ذہن میں آئے گا، اور جو منتصر کا کلمہ ہے اس کا معنی ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ حق یعنی وہ چیز جو حقیقت رکھتی ہے، اور منتصر وہ چیز جو غالب آتی ہے، جو فتح یاب ہوتی ہے، جو کامران ہوتی ہے. تو ہمیں لفظ کا معنی ہمارے ذہن میں آ جائے گا. وَنَتَصَوَّرُ النِّسْبَةَ التَّامَّةَ، اور ہمارے ذہنوں میں اس نسبت کا تصور بھی آئے گا جو کہ نسبت تام ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر ہے. الَّتِي وُضِعَتْ حَیَّةُ الْجُمْلَةِ لَهَا، جس کے لیے جملہ کی حیت کو واضح کیا گیا ہے. الحق مبتدا ہے، منتصر خبر ہے، لہذا حق کامیاب ہے، پورا جملہ ہمارے لیے مفہوم رکھتا ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ لِأَجْلِ ذَلِكَ دَلَالَةً تَصَوُّرِيَّةً. اس دلالت کو اسی وجہ سے دلالت تصوریہ کہا جاتا ہے. کس وجہ سے دلالت تصوریہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لفظ کے سننے سے معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے. لِأَجْلِ ذَلِكَ کی جو بازگشت ہے وہ اس کی طرف ہے. وَنَتَصَوَّرُ، اس نتصوروں کی جانب، اور یہاں سے ہم لے آتے ہیں اس نتصوروں کی جانب، یہ نتصورو. پس چونکہ معنی متصور ہے اس لیے ہم اس دلالت کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت تصوریہ کہتے ہیں. پس یعنی ہمارے ذہنوں میں لفظ اور معنی کے سننے میں ایک لفظ کے سننے سے ایک معنی تصور ہوتا ہے، ایک معنی ہمارے خیالات میں آ جاتا ہے. اسی خیالات میں معنی کے آ جانے کو ہم دلالت تصوریہ کہتے ہیں. یہ تھا آج کا سبق. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں دلالت کی اقسام بیان کی ہیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک تصوری ہے، ایک تصدیقی ہے. اجمالی طور پر دونوں کا معنی بھی بیان کیا ہے اور دلالت تصوری کی خصوصیات بیان کی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلالت لفظ کے کانوں میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے. آپ کے کانوں میں جو ہی لفظ آتا ہے دلالت تصوریہ آ جاتی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ یہ دلالت ہر ذو معنی لفظ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ دلالت وضع سے پھوٹتی ہے، اس کا منشا وضع واضح ہے، یعنی لفظ اور معنی کے درمیان جو سببیت کا تعلق ہے وہیں سے یہ دلالت پھوٹتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔